بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو اہل بیت کے وجود میں سب سے عیا صفت یعنی بارز ترین صفت جو سب سے زیادہ نظر آتی تھی وہ تھا خوف پروردگار عالم۔ اگر آپ سے کوئی بولے کہ مولا علی ڈرتے تھے، کیا مولا میں کوئی ڈر تھا؟ ایک ڈر ہوتا ہے نیگیٹو، ایک ڈر ہوتا ہے پوزیٹو۔ مولا علی کے اندر بھی ڈر تھا، پر عوام کا نہیں، خدا کا ڈر تھا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر قانون کو فالو کر رہا ہے، مثلا آپ ٹریفک کے اصولوں کو فالو کر رہے ہیں، ٹریفک کا قانون ہے بندہ گاڑی باہر نکالے تو مثلا ڈرائیونگ لائسنس رکھ کے اسپیڈ مثلا 80 سے 100 سے آگے نہ بڑھائے جب ہائی وے پہ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، گاڑی کے کاغذات بھی ہیں، اور بڑے دھیمے سے گاڑی چلا رہا ہے، بالکل قانون کے دائرے میں۔ قانون مطلب شریعت۔ اگر اس کی زندگی شریعت کے دائرے میں گزر رہی ہے اور قانون کے حساب سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو کیا اس بندے کے دل میں پولیس کا خوف ہوگا؟ یہ پولیس سے نہیں ڈرے گا، پولیس والوں سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ قانون کو کیا کر رہا ہے؟ فالو کر رہا ہے۔ اسی طرح جو شریعت خدا کو فالو کرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرے کیوں؟ ڈر تو اس کے اندر ہو جو قانون کو فالو نہ کرے نا۔ اب بندے کے پاس لائسنس نہ ہو وہ جگہ جگہ ڈرے گا پولیس سے، بندے کے پاس کاغذ نہ ہو وہ جگہ جگہ ڈرے گا۔ تو جب حسین کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یعنی قانون خدا کا خوف ہو، تو اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کا خوف رہتا ہی نہیں ہے۔ مولا علی کے وجود میں اگر خدا کا خوف ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف رہتا ہی نہیں ہے۔ تبھی کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے، ہمیشہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب جنگ احد میں تقریباً 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ جنگ احد کا واقعہ سارے مسلمانوں کو پتا ہے۔ نبی کے صحابی تھے نعیم ابن مسعود، وہ دوڑے دوڑے آئے، ابھی مسلمان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، سننے میں آیا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے حواری دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ زخمی بیچارے مسلمان، کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے، 70 لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے انہوں نے سنا کہ دوبارہ حملہ ہونے والا ہے تو سارے کیا ہو گئے؟ ڈر گئے، خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے حبیب مسلمانوں کو کہو کہ گھبرائیں نہیں، انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ، یہ جو شیطان ہے اپنے اولیاء کے ذریعے تمہیں کیا کرتا ہے؟ خوف دلاتا ہے۔ جب تم ضعیف ہو جاتے ہو دشمن کے حملے سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فرمایا دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو اپنے دل سے ابو سفیان کا خوف نکالو اور خدا کا خوف داخل کر دو۔ یاد ہے کبھی دشمن خدا سے نہ ڈرا کرو۔ کہ جنرل مشرف سے جب سوال ہوا کہ آپ نے 9/11 کے بعد امریکہ کو آنے کیوں دیا، تو جناب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے امریکہ نے کیا دی تھی؟ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اڈے نہیں دو گے، مسلمانوں کے مارنے کی اجازت نہیں دو گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو کہتا میں ڈر گیا اور میں نے سب کچھ دے دیا۔ تو اللہ کہتا ہے دشمن جب تجھے ڈرانے آئے اس سے نہ ڈرا کرو، وہ خافونی، کس سے ڈرا کرو؟ مجھ سے ڈرا کرو اگر تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام حسین بھی جب کربلا جا رہے تھے کئی لوگ امام حسین کو ڈرانے آئے۔ لحاق ابن عبداللہ جب مولا جا رہے تھے کہنے لگے مولا اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے ہو، اتنے کم لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، اور یزید وہاں ہزار لوگوں کو لا رہا ہے، ہزاروں کا لشکر کہاں، چند لوگ کہاں، ابھی عبداللہ وہ آپ کو قتل کر دے گا، وہ آپ کو مار دے گا۔ مولا کے دل میں کیا پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ یزید کا خوف پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ امام نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسین کے لیے خدا کافی ہے،
جس کے ساتھ خدا کا ساتھ ہو وہ بندہ کبھی دشمن سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ جناب عبداللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر، صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ عبداللہ امان نامہ لے کر آتے ہیں، مکے کے گورنر کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ اسباب ہے کہ جناب عبداللہ کیوں نہیں ہے، اس پہ ایک الگ مجلس ہو سکتی ہے۔ مکے کے گورنر کے پاس گئے، امام حسین ظاہر فیملی کے ساتھ تھے، ڈپلومیسی کی، اسے کہا ایک امان نامہ لکھ کر دو امام حسین کے لیے کہ حسین کو مکے میں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ امام حسین کے پاس آئے، کہا میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، گورنر نے وعدہ دیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ امام حسین عبداللہ کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے بڑی محنت کی، امان نامہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، تو وہ بھی لے کر آیا ہے۔ لیکن امام نے فرمایا اے عبداللہ خیر الامان امان اللہ، حسین کو ان گورنروں کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، حسین امان الہی میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو اللہ کی نگرانی میں زندگی گزارے اسے کسی ظالم کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مولا کی بارزترین صفت اہل بیت کی، جناب سیدہ کی، اہل بیت کی دل میں خوف خدا تھا۔ اب دعویٰ تو بہت سارے لوگ، مولوی، مفتی، عوام سب بولتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ کا بڑا خوف ہے، لیکن اہل بیت فرماتے ہیں خوف خدا ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر وہ نشانیاں تیرے اندر ہیں تو سمجھو تیرے اندر خوف پروردگار عالم ہے، اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو تیرے اندر کوئی بھی خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ 5 نشانیاں اہل بیت نے بتائی ہیں، جتنا ہو سکا ان کا آج ذکر کریں گے۔ پہلی نشانی خوف پروردگار عالم کی، کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کو ناظر مانتا ہے، حاضر مانتا ہے۔ دعائے عرفہ کا پہلا جملہ کہ اے خدا میں تیری عبادت ایسے کرتا ہوں جیسے حسین تجھے دیکھ رہا ہے، کما ارا۔ ہم میں سے کئی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کیا اس یقین کامل سے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے سامنے ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ فرماتے پروردگارا حسین تیری عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے حسین تجھے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پہلی خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ناظر ہونے پہ یقین کامل رکھے، سرن و علانیہ۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ دیکھ رہا ہے اور بند کمروں میں خدا نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں کہ جب تو اکیلا ہو جاتا ہے تو خدا نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں کہ جب تو اپنی تنہائیوں میں جاتا ہے تو خدا نہیں دیکھ رہا، نہیں، سرن و علانیہ۔ یہ ایمان کامل ہو کہ خدا مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ مومن امام حسین کے پاس گیا، مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کوئی ہیری پوٹر کی فلم ہے کہ کوئی کوڈ بورڈ مل جائے گا اور بندہ کرے گا اور جادو ہو جائے گا اور بندہ اللہ سے جا کے ملے گا۔ دین عمل کا نام ہے، دین محنت کا نام ہے، دین سعی و کوشش کا نام ہے۔ یہاں محنت کرنی پڑتی ہے پھر بندہ اوپر جاتا ہے۔ امام کے پاس آ کے کہنے لگا مولا کوئی ایسی چیز بتائیے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ امام نے کہا بہترین فارمولہ دیتا ہوں۔ خوش ہو گیا، جی مولا بتائیے کون سا فارمولہ؟ کہا ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھے۔ تو فوراً کہنے لگا مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ کہا پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ ہر جگہ خدا ہے پھر تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے والد بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ پہلے زمانے میں زمینوں میں جو پانی آتا تھا اس کی باری ہوتی تھی، باری باری، 1 گھنٹہ آپ کا پانی، آدھا گھنٹہ آپ کا پانی، ہاں باریوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہمارے والد کی زمین کو جب باری آتی تھی پانی دینے کی تو یہ اپنے ساتھ ایک مٹی کی بوری لے کر جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بابا آپ مٹی کی بوری کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اب کیونکہ جب پانی آتا تھا تو یہاں سے مٹی ہٹانی پڑتی تھی تاکہ پانی میری زمینوں پر آئے، اور پھر مٹی رکھنی پڑتی تھی تاکہ بند ہو جائے۔ کہا وہ اس مٹی کو ہٹاتے نہیں تھے، بند کرنے کے لیے اپنی زمین کی مٹی لے جاتے تھے اور تاکہ بوری رکھوں، کل قیامت کے دن خدا یہ نہ کہے تم نے کسی اور کی مٹی خراب کیوں کی تھی۔ اس قدر جن کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہوتا ہے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دقیق ہوتے ہیں، بڑی دقت کے ساتھ اپنے اعمال کو دیکھ کے چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نظارت پر یقین ہوتا ہے۔
آج ہم دنیا کی چوریاں چھپ کے کرتے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں. جتنا انگریز کیمرے سے ڈرتا ہے اتنا اگر مسلمان خدا سے ڈرتا تو اس کا ایمان پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا. ہاں پوری ویسٹرن سوسائٹی کو اگر کنٹرول کر رہا ہے تو خدا نہیں کر رہا, کیمرہ کر رہا ہے. سگنل پہ رک جاتے ہیں, بڑے انسانی لوگ ہیں, ہاں جرم نہیں کرتے, چوریاں نہیں کرتے. ہاں اگر دکانوں پہ کیمرے نہ ہوں ہاں تو ہر بندہ چوری کر لے نا. یہ کیمرے کا خوف ہے میرا چہرہ آ جائے گا. ہمارے یہاں قانون اتنا مضبوط نہیں ہے, وہاں ہر آسانی سے چہرہ فنگر پرنٹ سے سکین ہو جاتے ہیں, تبھی معاشرہ چوری نہیں کرتا. تو اگر تمہارے وجود میں اعتدال باقی رہ سکتا ہے تو خوف کی وجہ سے. کوئی بندہ دین مدار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہ ہو. اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں.